السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے، وہ یہ کہ آرڈر پر کسی چیز کو بنوانا شرعاً جائز ہے یا نہیں۔ اس مسئلے کی تھوڑی سی تفصیل ضروری مختصراً ذکر کی جاتی ہے۔ وہ یہ کہ دکاندار مثال کے طور پر جوتا تیار کرنے والی جو فیکٹری ہوتی ہے، اس کے مالک کو آرڈر دیتا ہے کہ چند دنوں کے اندر فلاں قسم کے جوتے اتنی ہزار جوڑے تیار کر کے ہمیں دو۔ تو یہ جو آرڈر دیا جاتا ہے، آرڈر پر مال بنوایا جاتا ہے، شرعاً یہ معاملہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کے جائز ہونے کی چند شرائط ہیں، ان کا لحاظ رکھنا چاہیے، تب آرڈر پر مال تیار کروانا شرعاً جائز ہے۔ پہلے تو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے، جس چیز کا آپ نے آرڈر دیا ہے تو اس چیز کی جنس معلوم ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ نے یہ آرڈر دیا ہے کہ فلاں چیز ہمیں تیار کر کے دو، تو سب سے پہلے اس کی جنس کا علم ہونا چاہیے کہ وہ چیز کیا ہے۔ مثال کے طور پر برتن ہیں، برتن آپ تیار کر کے ہمیں دو۔ جب جنس معلوم ہو جائے تو نوع بھی معلوم ہونی چاہیے کہ وہ برتن کس قسم کا ہو۔ پلیٹیں تیار کروانی ہیں، جگ گلاس تیار کروانے ہیں، یا اسی طرح لوٹے تیار کروانے ہیں، تو اس کی نوع کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے۔ جب نوع کے بارے میں علم ہو جائے تو اس کی صفت کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے، وہ جو لوٹا ہے وہ پیتل کا ہوگا یا لوہے کا ہوگا۔ اور اسی طرح مقدار کا بھی علم ہونا چاہیے کہ وہ جو لوٹے تیار کرنے ہیں مقدار میں کتنے ہونے چاہیے۔ 1000 لوٹا تیار کرنا ہے یا 2000 لوٹے تیار کرنے ہیں، 1500 تیار کرنے ہیں، اس کی مقدار کتنا ہوگی۔ تو جب آپ برتن تیار کروانے کا آرڈر دیں تو اس کی جنس کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ برتن ہم نے تیار کروانے ہیں۔ اس کی نوع کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ بھی وہ برتن کون سا ہو، کس صفت کا ہو، اور کتنی مقدار میں ہم نے تیار کروانا ہے۔ اس کا لحاظ رکھنا اس معاملے کے اندر شرعاً ضروری ہے۔ اور اسی طرح اس چیز کا فقط آرڈر دیا جائے جن چیزوں میں آرڈر پر مال تیار کروانے کا تعامل ہو۔ اگر کسی چیز کا آرڈر پر مال تیار کروانے کا تعامل نہیں ہے تو ان چیزوں میں یہ معاملہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر جن چیزوں کا تعامل ہے، برتن ہو گئے، کپڑے ہو گئے، زیورات ہو گئے، اور اسی طریقے سے جوتے ہو گئے، آپ انہی چیزوں کا فقط آرڈر دے سکتے ہیں جن چیزوں کا تعامل ہے۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ آرڈر پر جب مال تیار کروایا جاتا ہے تو فقط انہی چیزوں کا آپ آرڈر دے سکتے ہیں جن چیزوں کا تعامل ہے، کپڑے، جوتے، برتن، زیورات وغیرہ وغیرہ۔ جب مال تیار ہو جائے کہ کب خریدار کے حوالے کیا جائے گا، دکاندار کے کب حوالے کیا جائے گا، آیا
حوالگی کی مدت بھی متعین کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حوالگی کی مدت متعین نہ کی جائے، جبکہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حوالگی کی اگر مدت متعین کی جائے تو اس میں کچھ نہیں ہوتا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ الغرض حوالے کب کرنا ہے، اس کی مدت متعین کرو یا نہ کرو دونوں برابر ہیں، اور فتویٰ بھی اسی بات پر ہے۔ آج کل جس چیز کا آرڈر دیا جاتا ہے، بعض اوقات یہ شرط بھی لگا دی جاتی ہے کہ مال تیار کرنے والے نے اگر فلاں تاریخ تک مال تیار نہ کیا تو فی یوم اتنی متعین قیمت کم ادا کی جائے گی۔ اگر فلاں تاریخ تک اس نے مال تیار نہیں کیا، فی یوم اتنا قیمت کم ادا کی جائے گی۔ تو آیا یہ شرط لگانا جائز ہے یا نہیں؟ تو علماء کرام نے فرمایا ہے یہ شرط لگانا جائز ہے، بڑے بڑے منصوبوں میں اس کی کافی ضرورت پڑتی ہے۔ اور جب مال کو آرڈر پر تیار کروایا جاتا ہے، آیا یہ جو معاملہ ہے یہ بیع ہے یا وعدہ بیع ہے؟ تو صحیح قول کے مطابق یہ بیع ہے۔ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ بیع نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جس چیز کو ابھی تیار ہونا ہے وہ جو مبیع ہے وہ ابھی وجود کے اندر ہی نہیں آئی۔ جب وہ چیز وجود کے اندر ہی نہیں آئی تو قیاس کا تقاضا تو یہی تھا کہ یہ بیع نہیں ہونی چاہیے، لیکن استحساناً اس کو جائز قرار دے دیا گیا ہے، کیونکہ پوری دنیا کے اندر اس کا تعامل ہے، اور مسلمانوں کا بلا نکیر ایسا تعامل بھی حجت ہے کہ جب یہ علم ہو گیا کہ یہ بیع ہے تو چند احکام بھی اس پر مرتب ہوں گے۔ آپ نے جس چیز کا آرڈر دیا ہے کہ جو آپ کا مطلوبہ آرڈر ہے، جس چیز کو تیار کروانا ہے، تو آپ تیار کرنے والے کو مجبور بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب مال تیار ہو جائے تو شرعاً آرڈر دینے والا اس مال کو لینے کا پابند ہوگا، بغیر خیار عیب کے اس کو واپس نہیں کیا جا سکتا۔ اگر پہلے رقم ادا کر دی گئی ہے تو جو آرڈر پر مال تیار کرنے والا ہے تو وہ اس رقم کا مالک بھی بن جائے گا۔ تو محترم سامعین، کہ یہ چند چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے مختصراً عرض کر دی گئی ہیں کہ جو معاملہ کیا جاتا ہے کہ آرڈر پر مال تیار کروایا جاتا ہے، آیا یہ جائز ہے یا نہیں، اس کی کیا شرائط ہیں، تو تھوڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے ذکر کر دیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔